بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروفیلڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج بیٹا ہمارا چیپٹر 7 کا دوسرا سوال ہے۔ پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اور وہاں پر وسیع پیمانے پر بولے جانے والی جو زبان ہے وہ پنجابی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم لانگ سوال ہے لینگویج کے بارے میں۔ کوئی بھی لینگویج، یہ چیپٹر ٹوٹلی لینگویج پہ محیط ہے، اور اینول میں اس لینگویج پہ ایک سوال اکثر جو ہے نا وہ دیکھنے میں آیا کہ وہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کچھ شارٹ اور اوور آل یہ لانگ سوال ہے، اس میں کچھ شارٹ اور ایم سی کیوز کی بات ہوگی جو میں ہائی لائٹ پوائنٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ بھی ایک یہاں پر اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت قدیم زبان ہے، پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے۔ اس زبان کا ربط اس علاقے کی قدیم ہڑپائی یا درابڑی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی جغرافیائی تبدیلیوں کے بعد اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں، ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب یہ شارٹ ہے کہ اس کے پنجابی زبان کے لہجے کون کون سے ہیں؟ ماجھی، پوٹھوہاری، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور شاہپوری۔ ماجھی لہجہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ 2 شارٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کون کون سے لہجے ہیں، دوسرا ہے کہ پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ کون سا ہے، تو وہ ہے ماجھی لہجہ۔ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مروج ہے۔ کون سا؟ یہ ماجھی لہجہ لاہور اور اس کے آس پاس میں مروج ہے، رائج ہے۔ شروع میں یہ زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیہ دونوں کا حصہ تھی۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت فرید الدین کان شکر کا نام آتا ہے۔ اس کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار، محبت اور حب الوطنی ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید الدین کان شکر کا نام آتا ہے۔ اس کے شاعری کا موضوع تصوف، پیار، محبت اور حب الوطنی ہے۔ مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں تصوف کے اسرار و رموز کا بیان خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اس میں شاہ حسین، مادو لال۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا کہ پنجابی زبان کے 5 شاعر، شعراء اور اس کے کام بتانے ہیں، یعنی کہ جو شاعر نے اپنی بک لکھی ہے اس شاعر کا نام بھی اور اس کی بک کا ذکر بھی کرنا ہے۔ سلطان باہو اور خواجہ فرید شامل ہیں۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اسی زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے رنگ و اثرات اس پر غالب تھے۔ اس کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے۔ پنجابی شاعری میں داستان کوئی بھی ایک خصوصی مقام رکھتی ہے۔ جس شعرا نے پنجابی کی لوک داستانوں کو منظوم کیا، اس میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا۔ اب یہ شارٹ ہے کہ وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ ہیں۔ تو یہ یہاں تک ایک شارٹ ہے۔ ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ، نیز سیاسی اور مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ پنجابی زبان میں ناول بھی لکھے گئے ہیں۔ مشہور ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش مناس کا ذکر بہت مشہور ہے۔ یہ بھی ایک شارٹ ہے کہ پنجابی زبان میں ناول کون کون سے ہیں، ناول نگار جنہوں نے ناول لکھے ہیں وہ ہیں۔ پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک سفر پیش کرتا ہے جس کی دنیا میں کے ادب میں نظیر نہیں ملتی۔ اس کے اصناف سخن کی تعداد زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات تک کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ اس میں کون کون سی اصناف سخن ہے، تو وہ یہ ہیں: وار ہے، ڈھونٹ ہے، ماہیا ہے، دوہے، گھوڑی، سٹھیاں، ٹپے، سمی، بولیاں وغیرہ ہیں۔ تو یہ پنجابی زبان کے اصناف سخن ہے۔ تو یہ بھی ایک شارٹ ہے۔ اب 20ویں صدی میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے؟ 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا، یعنی کہ شاعری کے ذریعے بات ہوتی رہی تھی۔ یہ جتنے بھی آپ نے پنجابی زبان میں یہ مرزا صاحبہ، ہیر رانجھا، یہ جو ابھی آپ نے بک حوالے سے ہم نے بات کیا ہے، یہ ساری شاعری میں بات ملتی ہے۔ نثر میں بہت بعد میں کام ہوا، اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی
علم تک محدود تھا، بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی بھی قائم ہے، یہاں پر ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کروائی جاتی ہے۔ تو یہ پنجاب میں یعنی کہ ایک ہر سبجیکٹ جو بھی کلاس ہے اس میں ایک اختیاری کے طور پر مضمون جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ پنجابی کے حوالے سے بات کر سکیں، پنجابی میں ایم اے بھی کر سکیں۔ تو یہ پنجابی زبان کا ایک سرسری سا جائزہ ہم یہ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پنجاب کی ایک مقامی لینگویج ہے، تو اس لیے اس کے یہ سوال بھی اکثر ہی پوچھا گیا ہے، تو یہ سوال بھی ایک اہم سوال ہے، اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ ہیڈنگ بنانا چاہیں تو اس کو بھی آپ ہیڈنگ سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ویسے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا چاہیں تو تب بھی لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پنجابی کے حوالے سے تو یہ سوال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دوسری لینگویج ہیں اس میں سے بھی کچھ بات کریں گے، لیکن سیم ہی کچھ یعنی کہ جو اس میں اصناف سخن ہے وہ کس زبان کس اس میں لہجے کون سے ہیں، اس کا مشہور شاعر کون سا ہے، پہلی بک کون سی ہے، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو آج کے لیکچر یہاں تک ہی تھا، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔